اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے آج، اور 10 عنوانات کے ساتھ اسلامی تعلیمات۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر اس کی بت پرست قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ 950 سال تک ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وہ ان کو ہر طرح سمجھاتے رہے، مگر پوری قوم ان کو ستانے اور مذاق اڑانے میں حد سے آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان کا بیٹا قوم کے ساتھ کفر و شرک پر قائم رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان نہ لانے کی خبر دے دی تو نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان میں سے کسی کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑیے، ان کے باقی رہنے سے شرک، کفر اور گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ ان کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کرنے کی خبر دی اور حکم دیا کہ تم ایک کشتی تیار کر لو تاکہ طوفان کے وقت مومنین کو لے کر سوار ہو جاؤ۔ اس کے بعد پانی کا طوفان آیا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ 1 ماہ گزرنے پر طوفان ختم ہوا اور آپ محرم کے 10ویں تاریخ کو کشتی سے اترے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے باقی رہ گئے تھے، جن سے انسانی نسل کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا۔ عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت یعنی پانی کا انتظام۔ سورہ مومنون آیت نمبر 18۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر سارے جانوروں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر زمین سے پانی ختم ہو جائے تو زمین میں سے انسان، حیوان، حتیٰ کہ پیڑ پودے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے جس نے سمندروں کی شکل میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا، پھر وہاں سے بادلوں کی شکل میں پانی کو اٹھا کر سوکھی زمین کی طرف برساتا ہے اور پھر اسی پانی کو زمین کے اندر ذخیرے کے طور پر جمع کر دیتا ہے، جس سے پیڑ پودوں کو پانی ملتا ہے، جس سے انسان خود پیتا اور اپنی کھیتیاں سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم ایک اندازے سے قرآن آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کو زمین میں روکے رکھتے ہیں اور اس کو لے جانے اور ختم کر دینے پر بھی ہم قادر ہیں۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، یعنی بعد جماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ مسلم میں روایت کیا گیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا یا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، یعنی دودھ پینے کے بعد کلی کرنا۔ بخاری میں روایت کیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی فرمائی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت یعنی افطار کرانے کی فضیلت۔ حضرت عثمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، اس کو بھی عطا فرما دیں گے۔ عنوان نمبر 6، کے ایک گناہ کے بارے میں، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال کل قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کو اس وقت تک نگلتا رہے گا جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا۔ حضرت الجرادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہو اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ مسلمانوں سے جنت کا وعدہ، سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اور ایسے عمدہ مکانوں کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، یعنی کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مفہوم کیا ہے کہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کے استعمال سے پیٹ کا گیس ختم ہوتا ہے، بلغمی بخار کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ ملا کر معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانے کی پتھری کو گلا کر نکال دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عنوان نمبر 10 قرآن کی نصیحت، سورہ بقرہ آیت نمبر 168 169۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔